اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فیل ہے اور اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ دونوں صورتوں کا اختصار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس صورت کے اندر اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ کیا واقعہ ہے، کب پیش آیا اور اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا ہے؟ تین چیزیں سمجھنی ہے: کیا واقعہ ہے، کب پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجران میں یمن کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، بت پرست تھا، اس نے جو عیسائی تھے اس وقت کے جو موحد تھے، توحید پر تھے، آپ کو وہاں بتلایا جائے گا کہ اس نے خندق کھدوا کر، ایک بڑا گڈھا کھدوا کر اس کے اندر آگ جلائی تھی اور سارے عیسائیوں کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا تھا جو اس وقت کے موحد تھے، سچے مسلمان تھے۔ لیکن دو ساتھی بچ کر نکل گئے تھے، اور نکل کر آنے کے بعد انہوں نے رومن امپائر کے بادشاہ سے شکایت کی تھی۔ تو رومن امپائر کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ کو خط لکھا۔ چونکہ ایتھوپیا یمن کے قریب تھا، اس لیے ایتھوپیا کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم انتقام لو، بدلہ لو ذو نواس سے۔ تو رومن امپائر کے بادشاہ کے خط کے بعد حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ نے اپنے دو کمانڈر کو بھیجا تھا، ایک کا نام تھا اریات اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ دونوں کی کمان میں ایک لشکر بھیجا، اور لشکر جب وہاں پہنچا تو اس وقت ذو نواس تو فرار ہو گیا تھا، مگر آگے جا کر دریا میں غرق ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اریات اور ابرہہ کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، اریات مارا گیا اور ابرہہ نے جو ہے پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ تو بادشاہ نے، جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا، اس نے یمن کا اس کو گورنر مقرر کر لیا۔ اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، اصل وہ سنانا ہے۔ اب یہ ہوا کہ یمن کے لوگ چونکہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے، ابرہہ کو یہ بات گلے سے نہیں نیچے اترتی تھی، تو ابرہہ نے یہ سوچا کہ میں یہیں پر کوئی ایسا کنیسہ بنا دوں، ایسا کلیسہ بنا دوں، ایسا چرچ بنا دوں کہ لوگ یہیں پر حج کر لیں، وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک کلیسہ تعمیر کیا، ایک چرچ تعمیر کیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ اب آئندہ کوئی بھی حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا، بلکہ یہیں پر حج کرے گا۔ جیسے یہ اعلان ہوا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے، جو عرب کے قبائل تھے جو یمن میں بھی بستے تھے، عدنان اور قحطان وغیرہ جو قبائل تھے، ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ پڑی، اور پھر کیا ہوا، ان میں سے کسی آدمی نے جو ہے اسی کلیسہ کے اندر، اسی چرچ کے اندر جو ہے گندگی کر دی، پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے یہ سنیے، سن 571 عیسوی کا واقعہ، ان کو ہلاک جو اللہ نے کیا ہے وہ سن عیسوی 571 حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ پورا لشکر لے کر نکلتا ہے، راستے میں مختلف قبائل جو ہے وہ اس سے ٹکراتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں۔ اخیر میں جو ہے وہ اہل تہامہ اور جو ہے قریش کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے وہ جانور لوٹ لیتا ہے، تو اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی جانور لوٹ لیے جاتے ہیں، جس میں 200 اونٹ تھے۔ اب یہاں سے اپنا ایک ایلچی روانہ کرتا ہے ابرہہ۔ کہاں روانہ کرتا ہے؟
مکہ مکرمہ کی طرف ایلچی روانہ کرتا ہے کہ جاؤ مکہ والوں سے یہ کہہ دو کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اگر تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو میں تم سے نہیں لڑوں گا، میں صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ اور وہ کوئی معمولی لشکر لے کر نہیں گیا تھا، 60,000 کا لشکر تھا اس کے پاس اور 12 ہاتھی تھے اس کے پاس، تو 60,000 کا لشکر ہو تو ظاہر بات سے اس سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو ان کو بات کرنے کے لیے لے آنا۔ جب وہاں پہنچا ایلچی تو پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب ہی وہاں کے سردار ہیں، بڑے مانے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو لے کر آیا۔ حضرت عبد المطلب باروب انسان تھے، جب ابرہہ کی نظر پڑی تو وہ اپنے تخت سے اتر گیا اور نیچے ان کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میرے 200 اونٹ جو آپ نے پکڑ لیے وہ مجھے دے دو۔ تو ابرہہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، یار میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز کی بات کریں گے، یہ تو اونٹ کی واپسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پیارا جواب یہ دیا کہ دیکھو اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ اس کا مکان ہے۔ بہرحال اس نے وہ اونٹ واپس کر دی ہے۔ اب یہ لشکر کے ساتھ جو ہے روانہ ہوتا ہے۔ تفصیل درمیان میں کہ محمود نامی ایک ہاتھی تھا، وہ محمود نامی ہاتھی کو خانہ کعبہ کا رخ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، وہ ہاتھی آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف دوڑاتے ہیں تو دوڑتا ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف اس کو دوڑاتے ہیں تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ پھر جب یہ لشکر آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر پرندے آتے ہیں۔ وادی محصر کے پاس جب یہ لشکر پہنچا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پرندوں کا ایک جھونڈ بھیجا تھا، پرندوں کی ایک جماعت بھیجی تھی۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک اور ایک پنجوں میں 2 کنکر تھے، کل 3 کنکر لے کر، جو کنکر چنے یا مسور کے برابر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گولی کا کام لیا۔ وہ جب جو ہے اوپر سے وہ گولی گرتی تھی اور نیچے تک نکلتی تھی، بہت سے لوگ تو مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ابرہہ کو سبق کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، ابرہہ بچ گیا، بچ کر یمن پہنچا، اور یمن پہنچنے کے بعد تڑپ تڑپ کر لوگوں کے سامنے مرا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، قریش کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ اب میں آپ کو جو کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ 2 مقصد سے سنایا ہے۔ ایک مقصد تو نظام ملوکیت کی تردید میں سنایا۔ کیا مطلب نظام ملوکیت؟ تانا شاہی، راجہ شاہی جس کو کہتے ہیں، اپنی منمانی میں انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مر کر اللہ کو حساب دینا ہے، جس کو تانا شاہی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے واقعہ بیان کیا ہے کہ ابرہہ وہ بھی اسی سوچ سے نکلا تھا، وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کچھ بھی کر لوں، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ایک اللہ ہے۔ تو ایسے تانا شاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس صورت کے ذریعے سے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بڑا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قصہ جب قرآن مجید اتر رہا ہے تو اس وقت بہت قریبی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لوگوں کی زبانوں پر یہ واقعہ تھا، بہت سے لوگ تو زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایسے حالات پیش آئے تھے اور یہ ابرہہ جب لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تھا تو تم سب نے مل کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعائیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخوں میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی اس میں صرف اللہ کا نام لیتے تھے، کسی بت کا نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اس اللہ کی طرف، اسی اللہ کو تم نے پکارا ہے ابھی کچھ سالوں پہلے، اب جب محمد تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو تم اس اللہ کو بھول گئے، اس اللہ کی عبادت کو بھول گئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آگے جو سورہ قریش ہے، سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قریشیوں کو یہ سمجھایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قریش
کون تھے اور ان کو قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ دیکھیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 13ویں نمبر کے جد اعلیٰ جو ہے، جن کا نام تھا نضر بن کنانہ، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا تھا۔ اور قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب آتا ہے، تو چونکہ یہ قبیلہ تمام عرب قبائل پر غالب تھا، اس لیے اس کو قریش کہا جاتا تھا۔ بہرحال تو یہ قریش تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا انعام فرمایا تھا۔ کیا انعام فرمایا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے جو والد تھے ہاشم، انہوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ دیکھو یہ ہماری جو زمین ہے وہ تو چٹیل زمین ہے، اس میں نہ کوئی ہم کھیتی کر سکتے ہیں، تو ہم پیسے کیسے کمائیں اور ہمارا روزگار کیا ہو، پیٹ کیسے بھرے؟ تو انہوں نے یہ چیز ان کے دماغ میں ڈالی تھی کہ گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرے، چونکہ شام ٹھنڈا ملک تھا، وہاں سے کوئی چیز لائیں گے، حج کے زمانے میں بیچیں گے تو ہمارا گزارا اس سے ہو جائے گا، اور سردی کے زمانے میں ہم یمن کا سفر کریں گے۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرتے تھے اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، خاص کر عزت اس لیے بھی کرتے تھے، یاد رکھیے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قریشیوں کی وجہ سے اللہ نے ابرہہ کو ہلاک کیا ہے، تو قریشیوں کی عزت اور عظمت بڑھ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں یہ عزت دلائی اور تمہیں یہ دو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، امن و شانتی اور رزق، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے، لیکن آج بھی تم بتوں کی طرف بھاگ رہے ہو۔ محمد جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اس اللہ کو تم کچھ سالوں پہلے پکار چکے ہو، اس اللہ کو یاد کر چکے ہو، اس اللہ کے سوا تمہیں کوئی یاد نہیں آیا تھا، اس لیے تمہارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قومیت کی نفی کی ہے، جس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے، کہ انسان قوم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عمل کچھ نہیں کرتا، قوم پرستی سے کچھ نہیں ہوتا، قوم کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے اس وقت تک وہ قوم بڑی نہیں ہو سکتی۔ کوئی قوم بڑی نہیں ہے، سارے انسان برابر کے ہیں، بس جو اللہ کو پکارے وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں صورتوں کو ملا کر یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائی ہے، خاص کر ہم اپنے تئیں سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ہم نے امن و شانتی عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم دوسری جگہوں کے جب واقعات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے ابھی کھانا کھا رہے ہیں اور اوپر سے بم گرتا ہے، معلوم نہیں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے، اور نمبر دو اللہ ہمیں رزق سے نواز رہا ہے، اللہ ہمارا پیٹ بھر رہا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نکلتے ہیں سفر کے لیے، راستے میں بہت سے مزدور بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ راستوں کے کنارے پر ٹھنڈی کے زمانے میں سو رہے ہیں، اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا اسباب نہیں دیے ہیں، اوڑھنے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹھنڈ سے بچنے کے اسباب ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے بھی ایسی بیماریاں ختم فرمائے، نظام ملوکیت کی جو تردید فرمائی ہے ایسے نظام سے امت کی حفاظت فرمائے، نظام قومیت کی جو نفی فرمائی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور جو تانا شاہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔